بغداد میں ایک ایسا شخص تھا جس کی طرف لوگ علم اور اصلاح کے لیے آتے جاتے تھے۔ یہ شخص بہت بڑا فاضل تھا۔ اس نے حج بیت اللہ شریف اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس کی زیارت کا ارادہ کیا۔ اپنے شاگردوں کی ایک جماعت کو اپنے ساتھ چلنے کے لیے تیار کیا اور ان سے یہ عہد لیا کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے توکل پر چلیں گے۔ جب ان حضرات نے کچھ راستہ طے کیا تو ایک عیسائی کے گھر تک جا پہنچے۔ ان کو گرمی اور پیاس نے حال سے بے حال کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا، استاد ہم اس گھر کی طرف چلتے ہیں، دن ٹھنڈا ہونے تک اس کے سائے میں رہتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو چل پڑیں گے۔ تو استاد نے فرمایا، جیسے چاہو کر لو۔ تو یہ لوگ گھر کی طرف چلے گئے اور اس کی دیوار کے پاس اتر گئے۔ ان کو تھکاوٹ بہت تھی اور پیاس بھی بہت لگی ہوئی تھی، وہاں جا کر سو گئے۔ اچانک شیخ کی آنکھ کھلی اور اپنے شاگردوں کو سوتا ہوا چھوڑ کر وضو کے لیے پانی طلب کرنے چلا گیا۔ اس نے سر اٹھایا تو ایک کم عمر عورت کو دیکھا۔ عورت سورج کی طرح خوبصورت تھی۔ جب شیخ نے اس کو دیکھا تو ابلیس نے اس کے دل میں خیال پیدا کر دیا، یہ وضو کو بھی بھول گئے اور پانی کو بھی۔ بس اب اس کو صرف اور صرف اس عورت کی لگی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک راہب باہر نکلا۔ پوچھا، تم کون؟ اس نے کہا، میں فلاں عالم ہوں، اور اپنا تعارف کروایا اور نام بتایا تو راہب نے کہا، اے فقیہ المسلمین، آپ کیا چاہتے ہیں؟ کہا، اے راہب، یہ لڑکی جو گھر کے اوپر سے نمودار ہوئی تھی تمہاری کیا لگتی ہیں؟ راہب نے کہا، یہ میری بیٹی ہے، لیکن آپ کیوں پوچھتے ہیں؟ شیخ نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ تم اس سے میرا نکاح کر دو۔ راہب نے کہا، ہمارے دین میں ناجائز ہے، اگر جائز ہوتا تو میں لڑکی کے مشورے کے بغیر اس کا نکاح آپ سے کر دیتا، لیکن میں نے اس کے حق میں اپنے دل میں ایک عہد کیا ہوا ہے کہ میں اس کا نکاح اسی سے کروں گا جس کو وہ اپنے لیے پسند کرے گی۔ میں اس کے پاس جاتا ہوں اور اس کو آپ کے متعلق اطلاع کرتا ہوں، اگر وہ آپ کے لیے آپ کو پسند کرتی ہے تو میں اس سے آپ کی شادی کروا دوں گا۔ تو شیخ نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ راہب اپنی بیٹی کے پاس گیا اور سارا قصہ سنایا، جس کو وہ شیخ بھی سن رہا تھا۔ لڑکی نے کہا، ابا جان، آپ میری اس سے کیسے شادی کروائیں گے؟ میں عیسائیت پر ہوں اور وہ دین اسلام پر ہے، اس کی یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہو سکتی۔ باپ نے کہا، اگر وہ عیسائی ہو جائے تو تو اس سے شادی کرے گی؟ بیٹی نے کہا، ہاں کر لوں گی۔ شیخ عالم کا تقاضا اس اثنا میں بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ شیطان اس کے دل میں لڑکی کو خوب بنا سنوار رہا تھا۔ شیخ کے شاگرد سو رہے تھے، ادھر جو کچھ ہو رہا تھا اس کا ان کو کچھ پتہ نہ تھا۔ اسی وجہ سے شیخ لڑکی کی طرف متوجہ ہوا اور کہا، میں اپنا دین اسلام چھوڑتا ہوں، تیرے دین کو قبول کرتا ہوں۔ لڑکی نے شیخ سے کہا، یہ شادی عزت و وقار کی ہے، لیکن زوجیت کا حق مہر ادا کرنا ضروری ہے، اور یہ حق تو کیسے ادا کرے گا؟ میرا خیال ہے کہ تو ایک فقیر آدمی ہے۔ بہرحال میں اپنے حق میں تم سے مطالبہ کرتی ہوں کہ ان خنزیروں کو تم 1 سال تک چراؤ گے، یہ میرے حق میں ہوگا۔ شیخ نے کہا، درست ہے، یہ تیرا حق ہے، لیکن میری ایک شرط ہے، تو میرے سامنے اپنا چہرہ نہیں چھپائے گی تاکہ میں صبح شام تجھے دیکھ سکوں۔ لڑکی نے کہا، ٹھیک ہے۔ آپ نے اپنا عصا اٹھایا جس سے خطبہ دیا کرتے تھے، اسے لے کر خنزیروں کو ایک طرف لے جانے کے لیے جانے لگے۔ یہ سب کچھ ہو گیا، لیکن اس کے شاگرد نیند میں تھے۔ جب وہ نیند سے بیدار ہوئے تو شیخ کو تلاش کیا تو وہ نہ ملے۔ انہوں نے ایک راہب سے پوچھا تو اس نے سارا قصہ سنا ڈالا۔ کوئی تو اس سے بے ہوش ہو کر گر پڑا اور کوئی رونے لگا اور اس کی حالت پر افسوس کرنے لگا۔ راہب سے پوچھا، وہ کہاں ہے؟ کہا، وہ خنزیر چرا رہا ہے۔ تو شاگرد اس کی طرف چل دیے اور استاد کو اپنے اس عصے کے ساتھ ٹیک لگائے دیکھا جس سے وہ خطبہ دیتا تھا، اور اس سے وہ خنزیروں کو چرا رہا تھا۔ شاگرد نے کہا، اے ہمارے سردار، یہ کون سی مصیبت ہے
جو آپ پر ٹوٹ پڑی ہے، اور ہم اس کو قرآن اور اسلام کی فضیلت یاد دلاتے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت بیان کرتے اور اس کے سامنے قرآن و حدیث پڑھتے رہے۔ شیخ نے ہم سے کہا، تم سب میرے پاس سے چلے جاؤ، تم مجھے یاد دلا رہے ہو، اس کو میں تم سے زیادہ جانتا ہوں، مجھ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان نازل ہوا ہے۔ شاگرد کہتے ہیں، ہم نے ان کو ساتھ لے جانے کی جتنی کوشش کی ناکام رہی۔ اس کے بعد ہم مکہ مکرمہ کی طرف چل پڑے اور ان کو چھوڑ دیا، لیکن ہمارے دلوں میں اس کی حسرت رہی۔ ہم نے حج کر لیا اور بغداد کی طرف واپس لوٹنے کا ارادہ کیا۔ جب ہم اس جگہ پہنچے تو کہا، آؤ شیخ کو دیکھنے چلیں، شاید وہ شرمندہ ہوا ہو اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کی ہو اور برے حال سے واپس آ گیا ہو۔ کہتے ہیں کہ ہم اس کی طرف گئے تو اس کو اسی حالت میں پایا اور خنزیر چرا رہا تھا۔ ہم نے اس کو سلام کیا، اس نے ہمیں سلام کا جواب دیا۔ ہم نے اس کے سامنے قرآن کریم پڑھا، اس نے ہمیں کوئی جواب نہ دیا تو ہم اس کے پاس سے چلے گئے، لیکن اس کی حسرت ہمارے دل میں رہی۔ شاگرد کہتے ہیں، جب ہم کافی دور نکل آئے تو ہم نے ایک سایہ دیکھا جو ہماری طرف کو آ رہا تھا اور زور زور سے پکار رہا ہے، تو ہم اس کے لیے رک گئے۔ یہ وہی شیخ تھا جو ہمارے ساتھ آیا اور کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ شیخ نے کہا، میں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی اور جس حالت میں تھا اس حالت میں واپس آ گیا۔ وہ مصیبت ایک گناہ کی وجہ سے ہوئی جو میرے پروردگار کے نزدیک تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس مصیبت کی سزا دی جو ہم نے دیکھی۔ کہتے ہیں کہ ہم ان کے لوٹنے سے بے حد خوش ہوئے اور بغداد آ گئے، اور شیخ جتنی عبادت کرتے تھے اب اس سے بھی زیادہ عبادت میں متوجہ ہو گئے۔ اسی طرح سے ہم شیخ کے گھر میں ایک دن پڑھ رہے تھے کہ ایک عورت نے آ کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ ہم اس کے پاس گئے تو اس سے پوچھا، کیا کام ہے؟ کہنے لگی، شیخ کے پاس آئی ہوں، ان کو بتاؤ کہ فلاں راہب کی بیٹی آئی ہے اور آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنا چاہتی ہے۔ تو شیخ نے اس کو اندر آنے کی اجازت دے دی۔ جب اندر آئی تو شیخ سے کہا، اے میرے سردار، میں اس لیے آئی ہوں کہ آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کروں۔ شیخ نے پوچھا، اس کی کیا وجہ ہے؟ کہنے لگی، جب آپ مجھے چھوڑ کر آئے تھے تو مجھ پر نیند نے غلبہ کیا تو میں سو گئی، اور میں نے خواب میں حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا۔ وہ کہہ رہے تھے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے علاوہ کوئی دین سچا نہیں۔ یہ بات انہوں نے 3 بار فرمائی۔ اس کے بعد مجھے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ اپنے اولیاء میں سے ایک امتحان لیا ہے، میں اسی وجہ سے آپ کے پاس آئی ہوں اور آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ میں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتی ہوں۔ تو وہ بزرگ اس سے بہت خوش ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھ پر اس کے اسلام قبول کرنے کا احسان فرمایا اور اس کو اللہ کے حکم اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ اسلام پر بیوی بنا دیا۔ کہتے ہیں، پھر ہم نے شیخ سے اس گناہ کے متعلق پوچھا جو ان سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہوا تھا۔ شیخ نے بتایا کہ میں ایک دن کسی گلی سے گزر رہا تھا، ایک نصرانی مجھے چمٹ گیا۔ میں نے اسے کہا، تجھ پر خدا کی لعنت ہو، مجھ سے دور ہو جا۔ تو اس نے کہا، مجھ پر اللہ کی لعنت کیوں ہو؟ میں نے کہا، اس لیے کہ میں تم سے بہتر ہوں، یعنی میں مسلمان ہوں، تو کافر ہے، تو نصرانی ہے۔ تو نصرانی عیسائی میری طرف متوجہ ہوا اور کہا، تمہیں کس نے بتایا کہ تم مجھ سے بہتر ہو؟ تمہیں علم ہے کہ اللہ کے ہاں کیا منظور ہے جو تم یہ بات کہہ رہے ہو؟ اس شخص کے متعلق مجھے بعد میں علم ہوا کہ وہ مسلمان ہو گیا ہے اور بہترین طریقے سے اسلام پر عمل کر رہا ہے اور خوب عبادت کر رہا ہے۔ عبادت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے نصیحت کی جس کو تم نے دیکھا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت میں ایمان کی سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔